بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحقه رب العالمین۔ عام طور پر اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے المستحق لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہے، المنزہ عن جمیع الرذائل، اور ہر قسم کے رذائل سے پاک، مگر ان سب سے ہٹ کر امام جلال الدین محلی یہاں پر جو تعبیر لا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں عالم علی المعبود بحق۔ تو جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ عبارت کیوں لائے، تو فرماتے ہیں کہ اس عبارت کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ عالم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عالم عام اور ایک ہوتا ہے عالم خاص۔ یہ لا کر علی المعبود بحق لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت کا یہ عالم خاص ہی نہیں بلکہ اخص الخاص، اعرف المعارف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ عام تعریف کرتے تو یہ سمجھ میں آتا کہ جیسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ کا بھی نام ہے، لیکن اللہ کا نام اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ کسی دوسرے کا ایک ہی نام کئی لوگوں کے رکھے جا سکتے ہیں جیسا کہ اس نے بتایا، لیکن یہ اللہ کا نام سوائے رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور پر بولنا جائز ہی نہیں، کسی اور کا نام رکھنا جائز ہی نہیں۔ کہا یہ مفہوم بیان کرنے کے لیے عالم علی المعبود بحق لانا ضروری تھا، اگر یہ نہ لاتے تو یہ جو مراد مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں اس مراد کو بیان کر سکتے تھے نہیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ فاتحہ چونکہ ایک جامع ترین سورت ہے، اس کو خلاصۃ القرآن، خلاصۃ الکتب السماویہ کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ یہ اپنے اندر بے شمار حقائق لیے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ پر انسان غور کرے تو جب سے یہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے مسائل اور جتنے نظریات سے انسان دوچار ہوتا رہے گا، کسی نہ کسی جملے سے ان نظریات کی تردید ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بعض لوگوں نے ہمارے اس زمانے میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ الحمدللہ سے ہمارے زمانے کے کون سے نظریات کی تردید ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا ایک نظریہ ہے جس کو نیہلزم کہا جاتا ہے۔ نیہلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیہلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ تصور کرے کہ وہ کسی مقصد سے نہیں پیدا کیا گیا، بے مقصد پیدا کیا گیا۔ تو الحمدللہ جب کہا تو اللہ رب العزت کے منعم ہونے کا اعتراف کیا۔ اب جب منعم ہونے کا اعتراف کیا تو جب منعم ہے تو منعم علیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی جب انعام کرنے والا ہے تو وہ بھی ضروری ہے جس پر انعام کیا جائے۔ تو اللہ نے جس پر انعام کیا وہ پوری کائنات ہے، جب پوری کائنات منعم علیہ ہوئی
تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کائنات کی ہر چیز کو منعم نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نیہلزم جو ہمارے زمانے کا انتہائی پرخطر نظریہ ہے، اس نظریے کی تردید الحمدللہ کہ اس چھوٹے سے جملے سے ہوتی ہے۔ حکیم فخر الاسلام صاحب ابھی بہت دنوں سے یہاں پر تھے، تو وہ بھی حجت الاسلام کا مقدمہ پڑھا رہے۔ اتنے دن میں صرف حجت الاسلام کا مقدمہ ہی ہوا، تقریباً 15 دن رہے وہاں پر۔ تو حجت الاسلام کے مقدمے میں حضرت نے جس موضوع کو اٹھایا ہے وہ موضوع بھی نیہلزم ہے، کہ حضرت نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کس مقصد سے دنیا میں بھیجا، تو اس کو جتنے نظریات ہو سکتے ہیں ان تمام کے تمام نظریات کی تردید حضرت فرماتے ہیں چند اصول کو بیان کر کر، کہ اگر مان لو کہ ہم انسان کو بے مقصد سمجھے تو اللہ کی حکیمیت اور حاکمیت کا انکار لازم آتا ہے، انسان کا نکما اور بیکار پیدا کیا جانا لازم آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو انتہائی عظیم ہے اس کی عظمت کا عدم اعتراف لازم آتا ہے۔ تو کہا اتنی ساری خرابیاں لازم آتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو حضرت نے اس نیہلزم کے مسئلے کو بہت اچھا سمجھایا۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھو تو وہ انسان کے لیے مفید ہے، مگر انسان کائنات کی کسی چیز کے لیے مفید نہیں۔ اگر پانی نہ ہوتا تو انسان زندہ رہ سکتا تھا؟ نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر ہوا اور آکسیجن نہ ہوتی تو انسان زندہ رہ سکتا تھا؟ نہیں رہ۔ اگر روشنی نہ ہوتی تو انسان زندگی کیسے گزارتا؟ بہت دشوار ہوتی۔ اگر سورج نہ ہوتا تو پھلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہوتا، پھولوں میں رنگ پیدا نہ ہوتا۔ اگر چاند نہ ہو تو پھلوں کے اندر میں رس پیدا نہ ہو۔ یہ سب چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ تو کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھو، قرآن نے جیسا بیان کیا خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ساری چیزیں انسان کے لیے۔ پھر انسان پہ نظر کرو تو انسان کسی کے لیے نہیں، کہ اگر اللہ انسان کو نہ بناتا تو سورج کو کوئی فرق پڑتا، چاند کو کوئی فرق پڑتا، زمین کو کوئی فرق پڑتا، پانی کو کوئی فرق پڑتا؟ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ تو انسان کے لیے ہے، مگر انسان دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں۔ تو اب انسان کس کے لیے؟ تو کہا کہ انسان اپنے خالق کی اطاعت کے لیے۔ انسان کس کے لیے ہے؟ اپنے خالق کی اطاعت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان کا۔ تو انسان کو اپنے خالق، اب سب ملا کر کے حضرت نے فرمایا کہ اب انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے حقوق کو جان کر اس کی رضامندی کے لیے اسے ادا کرنا۔ تو نیہلزم ختم ہو جاتا ہے۔ خالق کے حقوق کو جاننا کہ اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں، مخلوق کے حقوق کو جاننا، اللہ کے مخلوق کے کیا کیا حقوق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ بیٹھنے والوں کے کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، سارے حقوق جتنے بھی مخلوق اللہ کی ہے ان کے حقوق کو جاننا، اور پھر اللہ کی رضامندی کے خاطر ان حقوق کو ادا کرنا۔ اگر یہ اللہ کی رضامندی والا کانسیپٹ نہ ہوتا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر جنت نہ ہوتی، اللہ کے سامنے پیشی نہ ہوتی، تو دنیا کے اندر میں یہ ساری کتاب اور مدرسے بھی نہ ہوتے۔ اس لیے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے امام بخاری نے بخاری لکھی۔ اگر زندگی کا مقصد ہی نہ ہوتا، اللہ کو راضی کرنا ہی پیش نظر نہ ہوتا، تو کیوں انسان محنت کرتا؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک انگریز منچرا بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، تو بات سے بات نکلی، تو میں نے کہا کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، بین القرآن لکھ رہا تھا۔ کہا کہ آپ کو کتنی رائلٹی ملے گی؟ انگریز کیا بولتا ہے؟ آپ کو کتنی رائلٹی ملے گی؟ کیا مطلب کہ لکھنے کا آپ کو کتنے پیسے ملیں گے؟
حضرت کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ سیدھا اڑا کے پیسے بھی لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں پر کتابیں لکھی اس لیے جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا کمایا جائے؟ پیسہ کمایا جائے. ان کے یہاں تو مادیت اور ہر چیز کے پیچھے پیسہ اور پیسے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. تو حضرت نے کہا نہیں کہ اس پر ہم کو کوئی رائلٹی نہیں ملے گی، تو پھر کیوں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ یہ الٹی کھوپڑی کو کیسے سمجھانا. حضرت نے اس کو کہا کہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اپنے اخلاق صحیح کرنے میں مدد ملے. تو ان کے یہاں پر سوشل ایکٹیویٹی کا بہت نیچرلزم تھا نا کہ بھائی لوگوں کو نفع پہنچانا. تو کہا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے اور یہ مجھے بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو رائلٹی نہیں ملی تو پھر اس کو لکھ کے کوئی فائدہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنے بڑے بڑے کارنامے علماء اسلام نے، مسلمان مجاہدین نے، مسلمان لوگوں نے جو پیش کیے، اس کے پیش نظر کیا تھا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کا حصول. تو فرماتے ہیں کہ اس سے ایک تو نہیلزم کی تردید ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک نظریہ ہے خود پسندی کا، جس کو دنیا میں بہت رواج حاصل ہے اس وقت. ایک سروے کے مطابق یورپ اور امریکہ میں 1960 میں سروے کیا گیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو اپنی تعریف خود پسند کرتے ہیں کہ ان کے منہ پر ان کی تعریف کی جائے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں اس وقت 12% لوگ ایسے ملے تھے آج سے 60 سال پہلے، جب سوشل میڈیا اور میڈیا وغیرہ کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے 2000 میں جب میڈیا وغیرہ آیا تو دوبارہ انہوں نے سروے کیا کہ اب کتنے لوگ ہیں جو خود پسندی کے قائل ہیں، یعنی اپنی تعریف میاں منہ مٹھو بننے کی کیا ہے قائل ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھاوے اور چڑھ بھی جاوے وہ. تو ایسے کتنے لوگ ہیں؟ تو کہا کہ اس میں اضافہ ہوا 30% کا، یعنی 12% سے 42% ہوئے. پھر 2000 سوشل میڈیا آنے کے بعد 2015 اور 20 کے درمیان انہوں نے دوبارہ دیکھا تو کہا کہ دنیا کے اندر میں 80% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو خود پسندی میں ہوتا ہے. یعنی ہر آدمی ایسا چاہتا ہے کہ اس کا یوٹیوب چینل ہو، ہر آدمی ایسا چاہتا ہے کہ اس کو لائک کرے، ہر آدمی ایسا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں. تو کہا یہ دراصل انسان کو اپنے خالق اور مالک سے کاٹ کر صرف اپنے اوپر دھیان اور توجہ دینے کے لیے ایک دھوکہ ہے. کیونکہ ہر آدمی لائک کرو، سبسکرائب کرو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی تعریف اپنے سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بیماری، اس بیماری کا علاج بھی الحمدللہ ہے. کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، سب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اسی لیے تمام تعریف یہاں پر الف لام کے الف لام استغراقی ہونے کی طرف جمہور کا رجحان ہے. الف لام کے الف لام استغراقی ہونے کی طرف کس کا رجحان ہے؟ جمہور کا رجحان ہے. جمہور کہتے ہیں کہ الف لام کو استغراقی مانا جائے. کیا مطلب؟ کوئی چیز بھی دنیا کے اندر میں جتنے بھی خیر ہو سکتے ہیں، چاہے انسان سے صادر ہو یا کسی اور سے صادر ہو، ان سب کا منبع اور ان سب کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو فرماتے ہیں خود پسندی کی بیماری کا علاج بھی الحمدللہ ہے کہ جب آدمی نے یہ سوچ لیا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، تو انسان پھر اپنی تعریف کو پسند نہیں کرے گا، وہ اللہ کی تعریف کو پسند کرے. اسی لیے اللہ ہر نماز میں پڑھا ہے الحمدللہ پڑھ دو. کا ہونا یہ چاہیے تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ حکم دیتے ہیں احمدو، تعریف کرو، مگر اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ نے اپنی مہربانی کا ثبوت دیا. کیوں؟ اس لیے کہ الحمد دو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم والے رحمان الرحیم کے درمیان اور خود الحمد میں آنے والے رحمان اور رحیم کے درمیان آ رہا ہے. تو کہا کہ اللہ اگر کہنا تعریف کرو تو کچھ بھی تعریف کرتے رہو. لوگوں کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہوتے جسے اللہ کی تعریف کر سکتے. اللہ نے اپنی تعریف کے الفاظ خود ہی اپنے بندے پر اپنی رحمت سے عطا کر دیے کہ بھائی چل ان الفاظ میں تو تعریف کر دے.
تاکہ انسان کو زیادہ اپنا دماغ دوڑانے کی اس میں ضرورت پڑے نہیں، وہ اس حق کو ادا کر سکتا تھا نہیں، اس لیے فرماتے ہیں. اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ الحمدللہ جملۃ خبریۃ لفظا و انشائیۃ معنی، کہ جملہ خبریہ ہے لفظا مگر معنی انشائیہ ہے. معنی کیا ہے؟ انشائیہ ہے. کیا مطلب؟ کہ لفظی اعتبار سے تو اس کو جملہ خبریہ بنائیں گے، مگر معنی کے اعتبار سے انشاء کا مطلب کیا ہے کہ آدمی الحمدللہ کہہ کر اللہ کو خبر نہیں دے رہا ہے، کسی کو خبر نہیں دے رہا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو چکی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ انشاء اللہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ انشاء کہیں گے، اس کو خبر نہیں کہیں گے. تو خبر دینا الگ چیز ہے اور انشاء کیا ہے؟ الگ چیز ہے. تو فرماتے ہیں کہ جملۃ خبریۃ لفظا و انشائیۃ معنی، کہ انشائی جملہ ہے کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے. بہرحال سورہ فاتحہ ہے، یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. اگر گاڑی نہیں چلاوے آدمی تو آدھی سورہ فاتحہ پورے سال میں بھی نہیں. یہ بات الگ ہے، ایسا کوئی ارادہ میرا ہے نہیں. تو الحمدللہ جملۃ خبریۃ قصد بها الثناء على الله بمضمونها من انه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق ومستحق لان يحمدوه، والله علم على المعبود بحق رب العالمين اي مالك جميع الخلق من الانس والجن والملائكه والدواب وغيرهم. اب آگے فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. رب العالمین میں لفظ رب لائے، جیسا کہ گزشتہ کل بتایا گیا کہ رب میں خالق کا معنی بھی آتا ہے، رب میں مالک کا معنی بھی آتا ہے، اور رب میں رب کا معنی بھی آتا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ رب میں مبدع کا معنی بھی آتا ہے. ابداع کے معنی بغیر نمونے کے کسی چیز کو کیا کرنا؟ بدیع السماوات والارض. کہ جیسے انسان کو اپنا گھر بنانا ہو تو گھر بنانے سے پہلے کسی آرکیٹیکٹ کو پکڑ کر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پلان بنانا پڑتا ہے، ڈیزائن بنانی پڑتی ہے، اس کے بعد بناتا ہے. اللہ رب العزت کو کائنات میں کسی بھی چیز کو بنایا یا بنا رہا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے پلاننگ کا. کیوں کہ اگر آرکیٹیکٹ کا اور پلاننگ کا محتاج ہے تو اس کا مطلب تو احتیاط لازم ہے. اللہ هو الغنی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز. کا مبدع کا معنی بھی اس کے اندر میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے صفات، بلکہ علامہ الدلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ ابن حزم الدلوسی نے کہ رب العالمین یہ ایسی تعبیر ہے کہ اللہ کے پورے 99 ناموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، یعنی اللہ کی صفات میں اگر جامع ترین کوئی صفت ہو سکتی ہے تو وہ کون سی صفت ہے؟ صفت رب ہے، جو اللہ کے جمالی اور جلالی تمام کے تمام اوصاف کو جامع ہے. جلالی اوصاف کو بھی جامع ہے اور جمالی اوصاف کو بھی کیا ہے؟ جامع ہے. بہرحال پھر بھی بیان کر رہے ہیں کہ مالک و جمیع الخلق، تمام مخلوق کا مالک ہے. اب جب مالک ہے تو وہ جو چاہے تصرف کرے. اگر وہ بولے کہ فجر کی نماز پڑھنے کا تو فجر کی نماز پڑھنے کا، آپ بولے کہ نہیں یار وہ تو سونے کا ٹائم ہے، سونا چاہیے آدمی کو، کہا کہ نہیں آپ نہیں سو سکتے، کیونکہ آپ کا مالک کون ہے؟ آپ اگر کسی کے مالک ہے اور اس کو آپ رات میں 2 بجے اٹھائے اور 2 بجے اٹھا کے بولے چل یہ کام کر، تو وہ آپ کا غلام کیا کرے گا؟ بولے گا نہیں آقا ابھی تو کس کا ٹائم ہے؟ سونے کا ٹائم ہے، ذرا بعد میں کریں گے. بولے گا تو کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ابھی سیدھا کر دوں گا. کہا کہ اللہ رب العزت نے بندے پر احسان کیا، دین اللہ یسر، اللہ نے آسان دین دیا ہے، اسی لیے اللہ نے فجر کی نماز پڑھا. اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چل رات میں اٹھ کے 1:30 بجے نماز پڑھو، تب بھی ہمیں کوئی کہنے کا حق تھا. لیکن اللہ نے اپنی رحمانیت کو دیکھتے ہوئے اللہ چاہتا تو یہ کہتا کہ میں نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں کوئی جانتا نہیں ہر گھنٹے میں 2 رکعت پڑھ دیں گے کہہ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں. اللہ نے کہا نہیں،
یہ 5 ہی پڑھ لے تو نہیں پڑھتے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا کہ میری قوم نہیں پڑھتی تھی، تمہاری قوم بھی نہیں پڑھے گی، اس لیے آپ جاؤ اور کم کرو. حضور کو تو 5 کے بعد بھی بولا موسیٰ نے کہ میں واپس جاؤ. حضور نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، کیونکہ 5 کم ہو رہی تھی کہ 5 کم ہو گئی تو ختم ہی نہیں ہو جائے، ورنہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو موقع کہ 5 بھی نہیں پڑھے گی. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا اندازہ بھی کیا تھا؟ صحیح تھا کہ برابر 5 بھی پڑھتے. 5 پڑھنے میں بھی کتنی انسان کو مشکل پیش آتی ہے، اس کو پکڑ کے مدرسے میں خالی پڑھنے قرآن حدیث پڑھنے کا، پھر بھی اٹھا کے لانے کا، اس کو دھکے مار کے لانے کا، یا لانے کے بعد بھی کہنے کا کہ بھائی نماز پڑھ، جماعت کھڑی ہو تو خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے تب جا کے نماز. اور پھر اس کے بعد بھی ایک پبلک ایسی ہوتی ہے جو دیوار کے یوں کھڑے گیا کرتی ہے، سوتی رہتی ہے. ابھی اندازہ لگائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے کہ وہ 5 پر لے کر آئے. اگر 50 نماز پڑھنے کی ہوتی تو کیا کرتی پبلک؟ تو فرماتے ہیں کہ مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہ، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہ، ہر چیز کا مالک بھی وہ. جو آدمی جس چیز کو بنائے گا وہ اس کا مالک ہوگا. ایک آدمی نے فیکٹری ڈالی، وہ فیکٹری کے اندر میں کپڑا بنا رہا ہے، تو کپڑے کا مالک کون ہوگا؟ جس نے فیکٹری بنائی ہوئی ہوگا. اب اللہ کی فیکٹری سے سب کو پروڈکٹ آیا ہے دنیا کے اندر میں، کس کی فیکٹری سے؟ اللہ. تو مالک کون ہوگا؟ اللہ. اب جب وہ کپڑے کا بنانے پروڈکٹ کرنے والا ہے، وہ چاہے تو بیچے اور وہ چاہے تو تقسیم کر دے فری میں، اور وہ چاہے تو اٹھا کے دریا میں پھینک دے. کوئی کچھ بولنے والا اس کو؟ کوئی بولے گا تو بولے گا میرا ہے، بول تیرے کیا ہے، تیرا کام کا. اب جب سب کچھ اللہ کا ہے تو سب چیز کا استعمال بھی کیسے ہونا چاہیے؟ عقل کا تقاضا کیا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. سیدھی سی بات، کوئی بہت لمبی چوڑی اور دقیق بحث بھی نہیں ہے، ایک دم سمپل لاجک، یعنی آسان منطق اور اصول عقلی اعتبار سے انسان سوچے کہ سارا پروڈکشن اللہ کے یہاں سے آیا ہے، تو سب کچھ کو کس کے تابع ہونا چاہیے؟ اللہ کے تابع. اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہ. والدواب کے بعد بولے کچھ بچا، وغیرہ میں وہ سما گئے. کوئی چیز، جمادات ہو، نباتات ہو، جو بھی ہو، جس چیز پر آپ کی نظر پڑے، جس مخلوق کو آپ مخلوق سمجھے، وہ ساری مخلوق کا خالق کون ہے اور اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. وَكُلُّ مِنْهُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ، اور ہر ایک کے اوپر عالم کا اطلاق ہوتا ہے. ہر ایک کے اوپر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ عالم. کیا مطلب؟ کہ ہر عالم الگ الگ ہے. ہر عالم کیا ہے؟ الگ الگ ہے. جیسے عالم الجن، جناتوں کی ایک دنیا ہے، وہ ان کی اپنی دنیا میں مست ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ رہتے ہیں، وہ سوتے ہیں، اچھائے نظر نہیں آتے. اگر اللہ نے ایسا نظام بنایا اگر یہ جنات اپنے کو نظر آتے تو ادھر سے بھاگتے ادھر سے بھاگتے، یوں ایک یوں کرتا ہے، یوں کتنے مشاکل ہوتی. لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ ان کے من حیث لا ترونہم، وہ تم کو دیکھے مگر تم ان کو دیکھو نہیں. تو اللہ نے نظام بنایا، ورنہ جنات تو کثرت ہوتے ہیں، یہاں پر بھی بیٹھے ہو، ادھر سے بھاگ بھی رہے ہو، جاگ بھی رہے تو ہم نظر نہیں آ رہے ہو. اب اگر انسان کو وہ نظر آتے تو کیا صورت حال ہوتی؟ رات میں دیکھ لیا ہوتا انسان نے تو اس کی نیند بھی کیا ہو جاتی؟ ہو جاتی. اللہ نے ایسی کیپیسٹی بنائے کہ پانی کے اندر بھی انسان کے جراثیم ہے مگر نظر نہیں آتے. اگر اللہ ایسی آنکھ دیتا کہ جس سے وہ جراثیم نظر آتے تو انسان کیا کرتا؟ یوں چھانتے رہتا اس کو، پانی پینے کا نمبر تو آتا ہے. اتنے جراثیم ہوتے اس کے اندر میں کہ وہ بچنے کی کوشش کرتا. اب کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو کوئی کہیں کیڑا دیکھے تو انسان کھاتا ہے کیا؟ تو وہ انسان کو ایسا نظر آ رہا تو انسان کو کھا نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے کہا نہیں، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ عالم الخلیات، وہ بھی ایک مستقل کیا ہے؟ دنیا ہے. تو فرماتے ہیں جتنے عالم ہو سکتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ سب کے سب، اس سب کے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کہا اسی اب اندازہ لگائے اگر سورہ فاتحہ کو انسان اسی انداز میں سمجھے اور سمجھا لے تو انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے. ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے
اور انہی تصورات کے ساتھ اگر وہ سورت کو پڑھتا رہے تو انسان، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں کیا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کو معلوم کہ اس دنیا میں انسان کی ایمان کی بیٹری اترتی رہتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اترتی ہے، اس کی چارجنگ کیسے ہوگی، کہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھا. تو سورہ فاتحہ کیا ہے، ایمان کی بیٹری کی چارجنگ، ایمان کی بیٹری کو کیا کرتا ہے، وہ چارج کرتا ہے. مگر کب؟ اس وقت جب آدمی اس کو سمجھ کر پڑھے. بغیر سمجھے بھی پڑھے تو فائدے سے خالی نہیں، ثواب سے خالی نہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کب حاصل ہوگا، جب اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے.